حضرت علامہ اشفاق مدنی صاحب، حضرت صفیہ کے دو بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ، کمال ہے، سبحان اللہ، کیا پھوپھی ہیں اور کیا بھتیجے ہیں۔ قبول اسلام کیسے ہوا حضرت صفیہ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت و محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر شفقت اور عنایت توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے یہ سرمایہ ہدایت ہے، اور بالخصوص خواتین کے لیے ایک مشکل حالات میں ایک خاتون کو کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے حق کے ساتھ کھڑا رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں تو آپ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اتنی عظیم الشان خاتون ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی جو نسبتیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں وہ ددیال کی ہوتی ہیں، ننیال کی ہوتی ہیں، یا پھر سسرال کی ہوتی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ددیال کی طرف سے بھی نسبت حاصل ہے، سبحان اللہ، ننیال کی طرف سے بھی نسبت حاصل ہے، اور سسرال کی طرف سے بھی نسبت حاصل ہے۔ اور یہ وہ عظیم الشان خاتون ہے کہ جو حضرت سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام الحسنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مومانی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ عظیم الشان خاتون ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضور فخر عالم جان کائنات علیہ السلام سے یہ حکم ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محبوب جائیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، اور وہ لوگ جن کو نام لے کر حضور علیہ السلام نے اللہ کا ڈر سنایا اور انہیں اپنی جانب بلایا، ان کا نام حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ اللہ اکبر، یعنی دائرہ اقربا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ دیکھیں نام لے کر، یعنی کچھ لوگوں کو تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر جمع کر دیا تھا نا، جمع کر کے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ رب العالمین کا آخری رسول ہوں۔ ان میں جن کو نام لے کر آپ نے تین ہستیاں اور خصوصی، جی وہ تین ہستیاں ہیں جن کو نام لے کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت صفیہ بن عبد المطلب، اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ اس وقت عمر تھوڑی تھی آپ کی، لیکن اس وقت بھی ان کو نام لے کر حضور فخر عالم علیہ السلام نے خطاب کیا تھا۔ اور ایک روایت جس کو لوگ جو ہے نا وہ منفی پروپیگنڈا میں بھی یوز کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرا تمہیں جو ہے نا وہ تعلق کام نہیں آئے گا۔ وہ اس معنی میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو قبول کر لو، ورنہ جو ہے اگر مجھے نہیں مانو گے، میرے پیغام کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر قیامت کو یہ تعلق کام نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کسی نے مدینہ الرسول میں یہ تانا دے دیا تھا، حضرت صفیہ کو یہ تانا دیا تھا کہ یہ بات حضور نے کہی تھی کہ میرا تعلق کام نہیں آئے گا، تو آپ رونے لگ گئیں۔ حضور علیہ السلام نے خطاب کیا، میری پھوپھی جان آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ حضور یہ کہا گیا کہ آپ کا تعلق مجھے کام نہیں آئے گا، تو آپ نے حضرت بلال حبشی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھو جیسے نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ اذان کا مطلب تھا کہ حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام اپنے ممبر پر جلوہ فگن ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو، میدان محشر میں تمام نسب حسب تعلق ٹوٹ جائیں گے، صرف میرا تعلق باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، میرا نسب بھی باقی رہے گا، حسب بھی باقی رہے گا، اور میرے جو سسرالی رشتے ہیں وہ بھی باقی رہیں گے۔ اس کو نہ موت توڑ سکتی ہے نہ صبح قیامت توڑ سکتی ہے۔ تو یہ حضرت صفیہ ہیں، اور پھر آپ نے دین کے لیے فوراً قبول کیا، اور پھر اتنی بڑی قربانی، قبلہ دیکھیں السابقون الاولون میں شامل ہونا کوئی عام بات تو نہ تھی، اور پھر ایک خاتون جو کہ بیوہ ہو، جن کے شوہر دنیا فانی سے چھوڑ چکے ہوں، اور جن کا جو ہے مقصد دیور ان کے حضرت زبیر کا جو چچا ہے وہ ظلم بھی کرنے کی بات کر رہا ہو کہ اگر آپ نے اسلام کو قبول کیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ان کا بیٹا ابھی 15 سال کم و بیش آپ کی عمر ہے، اور اپنے بیٹے کے ہمراہ آپ نے حضور فخر عالم علیہ السلام کی محبت میں اسلام کو قبول کیا۔ ماریں بھی کھائیں ان کے بیٹے نے، ان کو جو ہے نا وہ لپیٹا جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کے اس میں دھواں چھوڑا جاتا تھا تاکہ اس کا دم گھٹے، اور پھر علامہ صاحب
میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹنی پڑ رہی ہے مجھے. ایک تصور یہ دیا جاتا ہے کہ ظلم و ستم ہوا صرف ان غلاموں پر یا معاشرے کے کمزور طبقات پر جنہوں نے اسلام قبول کیا. ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے قبلہ. حضرت عثمان غنی نے ظلم برداشت کیا ہے، حضرت زبیر نے ظلم برداشت کیا، اور پھر دیکھیں سعادت بھی کتنی ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زلف بننے کا بھی شرف حاصل ہے. اور یہاں میں یہ بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدنا صدیق اکبر کی کتنی عظیم الشان عظمت ہے کہ سیدنا رسول بھی ان کے داماد ہیں اور حواری رسول بھی ان کے داماد ہیں. فخر عالم علیہ السلام کا یہ گھرانہ، یہ خانوادہ حضور علیہ السلام، حضرت اسماء کی ساس، حضرت اسماء کی ساس ہیں، حضرت صفیہ. تو دیکھیں ان تعلق میں تو محبتیں ہی محبتیں تھی. کوئی کہے کہ وہ تو غلطی سے ہو گیا، تو بار بار تو غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی یہ وہ خانوادہ ہے جہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، جہاں پر یہ نہیں کہ وہ کہیں بھول کر بیٹھیں گے. یہاں بھول نہیں ہوتی ہے، یہاں پر انتخاب ہوتا ہے، اور یہ انتخاب ازلی ہے جو رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ ان کے تمام حسب، نسب اور تمام تعلقات کا انتخاب اللہ ازل سے فرما چکا ہے. تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو ہجرت حبشہ کے لیے بھی بھیجا، اور پھر اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے شام بھی بھیجا. اور یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ عظیم الشان گھرانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب داخل ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا وہ حضرت زبیر بن عوام نے تحفہ دیا تھا، اور وہ آپ نے زیب تن کر کے مدینہ طیبہ میں آپ حاضر تشریف لائے تھے. تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب وہ ہستی ہیں کہ جن کا فیض اسلام میں نسل در نسل صدیوں چلتا رہا ہے، اور اسی فیض کی برکات سے آج ہم بھی کلام کر رہے ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہیں. ہماری سعادت ہے.